پروگرام دورہ کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے باقر سجاد۔ اس پہلے حصے میں بات کریں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تعیناتیوں کی۔ حکومت کو قیام میں آنے تقریباً 3 ماہ ہونے کو ہیں، مگر اس اہم عہدے کے لیے ابھی بھی معاملات تاخیر کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ حکومت کسی طور پر بھی یہ عہدہ اپوزیشن لیڈر کو دینے کو تیار نہیں۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ حکومت نے بلاول بھٹو زرداری کو اس عہدے کی آفر کی ہے، مگر حکومت اس حوالے سے انکار کر رہی ہے کہ ہم نے ایسی کوئی آفر نہیں کی۔ اس ساری صورتحال کا جو ڈراپ سین ہے وہ کیا ہوگا، اور حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کا موقف اپنی اپنی جگہ کتنا درست ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اگلے حصے میں بات کریں گے کچھ معاشی معاملات کی۔ آئی ایم ایف کا وفد ان دنوں پاکستان میں موجود ہے اور مختلف اداروں سے میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت کی جانب سے ویلتھ فنڈ کی بھی بات کی گئی ہے، جس کا مقصد بڑے قومی اداروں کے نقصانات کو کم سے کم کرنا ہے۔ اب اس کے علاوہ اور بھی بہت سی شرائط و معاملات ہیں جو ابھی طے ہونا باقی ہیں۔ اپوزیشن اس حوالے سے معترض ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ معاملات کو پوشیدہ نہ رکھے اور اس اہم آئی ایم ایف کی جو میٹنگ جاری ہے اس میں طے ہونے والی شرائط کو سامنے لائے۔ اب آئی ایم ایف کی طرف سے بیل آؤٹ پیکج اور معاشی صورتحال پر کیا اثر ہوگا اس پر بھی بات کریں گے، اور آخر میں بات کریں گے عدالتی اصلاحات کی۔ کئی بار کہا گیا ہے کہ جوڈیشل نظام کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ کیسز میں تاخیر کا ہے۔ اب بات کریں گے کہ کیا وہ اصلاحات جو قابل توجہ ہیں اور کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار شام کے وقت عدالتوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ عدالتیں فیملی کیسز کو سنیں گی۔ عدالتی اصلاحات پر کیا کچھ کیا جانا چاہیے اس پر بھی بات کریں گے۔ جناب باقر صاحب، اگر سر ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ آ جائیں، یہ بہت ہی ایک مؤثر قسم کی کمیٹی ہے۔ جناب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو حزب اختلاف کے لیڈران ہوتے ہیں وہ اس کمیٹی کو خاصا کویٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا، جب ہم چیکس اینڈ بیلنسز کی بات کرتے ہیں، پارلیمانی نظام کی بات کرتے ہیں، تو یہ ایک حکومت کے خلاف بہت بڑا چیک ہوتا ہے۔ لیکن یہاں باقر صاحب میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہوں، کیونکہ ادھر آپ نے ایک کنونشن بنا لی ہے، وہ چاہے درست ہو چاہے غلط ہو، ہماری جمہوریت میں کنونشنز کا بھی ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے، اس کا جو آپ نے ایک طور طریقہ طے کر دیا ہے وہ ہے کہ حزب اختلاف کی جو قائد ہوتا ہے اس کو ہی اس کمیٹی کی سربراہی سونپی جاتی ہے۔ تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی چودھری نثار صاحب جیسے چیئرمین پی اے سی کو برداشت کر سکتے تھے، اگر پاکستان مسلم لیگ نواز خورشید شاہ صاحب جیسے چیئرمین پی اے سی کو برداشت کر سکتے تھے، تو میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان مسلم لیگ نواز کے چیئرمین سے کوئی اس طرح کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ شہباز شریف صاحب پہ خود کیونکہ کرپشن کیسز ہیں تو وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ وہ اپنے خلاف فیصلے کر پائیں گے، نہ اپنے بڑے بھائی صاحب کے خلاف میاں نواز شریف صاحب کے خلاف، لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں آپ کو کوئی صاف شفاف آدمی نہیں مل رہا جس کو آپ پی اے سی کی چیئرمین شپ نہ دے سکیں۔ نہیں اسد، آپ نے بالکل جس طرح کا ایکسپلین جو بیک گراؤنڈر کیا وہ تو بالکل درست ہے کہ یہ ایک بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو پارلیمنٹ کا اوور سائٹ کا فنکشن ہے ایگزیکٹو پر، کہ ان کے جو کارکردگی ہے اس کو دیکھے اور اس پہ چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام قائم کیا جائے، تو اس میں یہ بنیادی ایک ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس کی موجودگی کا ہم اس طرح سے بھی ایمفسائز کر سکتے ہیں کہ یہ بہتر گورننس اور رول آف لاء کی طرف حکومت کے اوپر ایک دباؤ رکھتی ہے کہ جناب آپ نے بیٹر گورننس انشور کرنی ہے۔ اور جہاں تک یہ والا آپ نے کنونشن کی بات کی، یقیناً اس پہ کوئی رول نہیں ہے، لیکن یہ 2006 میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے سائن کیا تھا، میثاق جمہوریت جسے کہتے ہیں، تو اس وقت انہوں نے یہ والے اس میں یہ طے کیا تھا کہ یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کا سربراہ لیڈر آف دا اپوزیشن یا قائد حزب اختلاف ہوں گے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس کی یہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو پہلی دفعہ انہوں نے چودھری نثار صاحب کو یہ آفر کیا۔ البتہ وہاں پہ بھی میں ایک کیویٹ لگاتا جاؤں کہ انہوں نے 6 مہینے جب چودھری پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی الائی کے طور پہ تھی تو انہوں نے عہدہ خالی رکھا
اور اس وقت چودھری پرویز الہی جو لیڈر آف اپوزیشن تھے نہیں دیا تھا، اور جب چودھری نثار صاحب چلے گئے تو اس کے بعد بھی ندیم افضل چند جو کہ پیپلز پارٹی کے تھے وہ ہی سامنے آئے تھے. لیکن وہ اس ہسٹری کو اگر ہم اس کا فاسٹ فارورڈ کریں، اور جو پی ٹی آئی کی لاجک ہے وہ تھوڑی سی میرے خیال میں ڈیفیکلٹ ہے اس کو جسے کہتے ہیں ایکسیپٹ کرنا، کہ جناب چونکہ ان کا کام یہ ہے کہ یہ پیچھے کی جو آڈٹس ہیں ان کو دیکھیں گے، تو لہٰذا اگر ہم یہی کام پی ایم ایل این کو دیں تو وہ شفافیت کے ساتھ یا پراپرلی نہیں کر سکیں گے. میرا خیال میں یہ ایک غلط ایزمپشن ہے، کیونکہ وہاں پر اگر شہباز شریف ہو یا پی ایم ایل این، ہم ایزمپشن لے لیں کہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے، تو سارے ممبرز جو ہیں ان کا ایک تھوڑی سی تعداد، مطلب ایک نسبتاً وہ جو کمیٹی کے کمپوزیشن ہے وہ پی ایم ایل این کی ہوگی. باقی ممبرز تو اگر آپ پی ایم ایل این کے کچھ دور میں ہونے والی irregularities کو سامنے لاتے ہیں تو یقیناً اس کے اوپر باقی ممبرز تو واویلا کر سکتے ہیں، وہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. شہباز شریف اکیلے سے اس کو جسے کہ برش انڈر دا کارپیٹ نہیں کر سکیں گے. اگر وہ کر بھی دیتے ہیں تو حکومت کے پاس بے شمار اور ذرائع ہوتے ہیں، جس میں نیب ہے، ایف آئی اے ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ جناب یہ ایک بہت بڑی کرپشن ہوئی تھی جس کو اب چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں کلیئر کر رہا، تو وہ اس کو پرسو کر سکتے ہیں. اب دوسری طرف یہاں پر جب بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ قاعدے حزب اختلاف پہ کمپرومائز کریں تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کون سا واچ ڈاگ ہوگا کہ یہ کرپشن کے اوپر پارلیمنٹری واچ ڈاگ ہی ہے نا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، تو اس کو کون کرے گا؟ کیا پی ٹی آئی کے پاس کیا آلٹرنیٹو ہے؟ کیا وہ پی ٹی آئی کے ممبر کو ہی حکومت کے اوپر واچ ڈاگ کریں گے؟ یہ جو بیک لاگ کی بات کرتے ہیں نا کہ نواز شریف یا پی ایم ایل این دور کے اکاؤنٹس ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے تھے. یہ پچھلی اکاؤنٹس کمیٹی کو کلیئر کر کے جانے چاہیے تھے. یہ اصل میں اب پچھلا بیک لاگ ایک ایشو ہے، یقیناً یہ چند مہینوں میں یا زیادہ سال میں یہ کلیئر ہو جائے گا. تو باقی 5 سال کیا پھر پی ٹی آئی کا آدمی اپنی ہی حکومت پہ ایک اچھا چیک رکھ سکے گا؟ جناب اس بیک لاگ کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں، یہ آپ کی بات مجھے پوری طور پہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جی یہ ایک بہت ہی کمزور قسم کی آرگیومنٹ ہے کہ جی ماضی کے جو آڈٹ پیرا ہیں وہ وہی جو قاعدے حزب اختلاف ہے جو تب حکومت میں تھا وہ اس کو سپروائز نہیں کر پائے گا. لیکن اگر ہم صرف شہباز شریف صاحب پہ بھی فوکس کریں، جناب باقر صاحب، ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے یہ تو نہیں بیان کیا کہ جی ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کے کسی بھی شخص کو اس عہدے سے نہیں نوازیں گے یا چلیں نہیں سونپیں گے. جہاں تک شہباز صاحب کی بات ہے، یہ بات شاید آپ کی ایک حد تک درست ہے کہ جی اور بھی لوگ ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، بہت ایسے ذرائع ہوتے ہیں جس کے تھرو آپ پی ایس سی کا کام کر سکتے ہیں. لیکن جو قائد حزب اختلاف ہوتا ہے سر، اس کا ایک بہت بنیادی کردار ہوتا ہے، اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ٹون کو سیٹ کرتا ہے. خورشید شاہ صاحب پہ یہ تنقید ہوتی تھی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہ تو مل رہی ہے، نہ تو کوئی بات کر رہی ہے وہ آپ کے فائنینشیل امور کی، اور نہ تو جو پچھلے اس کے ریکمنڈیشنز ہیں اس پر عمل درآمد کو وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. تو اس لیے شہباز صاحب کا جو کردار ہے وہ کافی سینٹرل ہوگا. اس کو اگر ہم اس بات کو چھوڑ دیں بھی کہ باقی ادارے کرتے کیا ہیں. اینڈ سوری ٹو سے سر، جہاں تک اس طرح کے الزامات ہیں ان کا ریکارڈ کوئی خاصا اچھا نہیں ہے. یہ صرف پنجاب صوبے میں ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ آگ بھی لگ رہی ہوتی ہے بار بار انہی اداروں کے ریکارڈ رومز میں جس میں شہباز شریف صاحب کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، چاہے وہ آشیانہ ہو، چاہے وہ صاف پانی ہو، چاہے وہ پنجاب حکومت کے کئی محکمے ہوں. ان تمام ریکارڈ رومز میں سر شاید یہ قدرت کی طرف سے ادھر آگ لگ جاتی ہے. پوائنٹ بھی ہے کہ اگر آپ پہ ابھی نیب کے کیسز ہیں، ملٹیپل نیب کیسز ہیں، ابھی آپ کو پھر سے ری اریسٹ کیا گیا ہے ایک اور گرفتاری کے بعد، تو آپ کا جو ایک سٹیک ہے چیئرمین پی ایس سی بننے کا وہ کافی کمزور ہے. لیکن دوسری جانب ہم اس کو اس بات سے بھی جوڑ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو یہ غیر جمہوری کام نہیں کرنا چاہیے کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کو یہ چیئرمین شپ نہیں دے رہے. ابھی ایک نجی چینل کی رپورٹ ہے، اس کو ہم ویریفائی تو نہیں کر سکتے، کہ خواجہ آصف صاحب کے نام پہ بھی اعتراضات ہیں. اس طرح اگر آپ اعتراضات کرتے جائیں گے تو آپ کو کوئی بھی مل نہیں پائے گا. دس ہیز ٹو اسٹے ود دا اپوزیشن. نہیں جی بالکل، میں اسد یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب ہم ایک تیسرے ڈیموکریٹک جو ٹینیور میں جا رہے ہیں اور شروع ہو چکا ہے ٹینیور، تو ہمیں اب اس ڈیبیٹ سے کہ کیا یہ مطلب کہ اپوزیشن لیڈر کو ہی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا.
اور ہمیں اب اس کا جو اوورسائٹ کا یا واچ ڈاگ کا رول ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت تھی، لیکن بدقسمتی سے ہم ابھی تک اسی ڈیبیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب اس کا حل جو ہے اب وہ بڑا آسان ہے۔ اب اگر آپ کو قائد حزب اختلاف پہ کیونکہ ان کا کچھ کرپشن کیسز کے بارے میں ان کے اوپر ڈاؤٹ ہے جو کہ اب انڈر انویسٹیگیشن ہے، تو آپ ان سے یہ اپوزیشن سے رول نہ لیں، آپ یہ بال ان کے کورٹ میں ڈال دیں اور انہیں کہیں کہ جناب آپ اپنے اندر سے کوئی بندہ نومینیٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کا یہ جو مسئلہ یہ اپوزیشن پہ چھوڑ دیں، اور آپ ان کو لازمی نہیں ہے کہ ایک میڈیا کے اوپر آ کے کہیں کیونکہ شہباز شریف صاحب انڈر انویسٹیگیشن اس لیے ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن ان کو آپ ویسے کنوے کر دیں کہ جناب آپ ایک آلٹرنیٹ لے آئیں، چاہے وہ جیسے بلاول کا نام پیپلز پارٹی نے لیا تو ہے لیکن گورنمنٹ ڈینائی کری ہے، اگر اس طرح کا کوئی بندہ آ جائے۔ لیکن دوسری طرف آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتا ہے اس کی پولیٹیکل کمٹمنٹس اور جو پارلیمنٹری بزنس بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے لیے شاید یہ فورم جو ہے وہ اتنا مناسب نہیں ہے۔ اب اپوزیشن رینکس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اکاؤنٹس کے شاید ماہر ہوں گے، جو یہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو اچھا سمجھ سکتے ہوں گے اور اس کو پرسو کر سکتے ہوں گے۔ تو میرا خیال میں اپوزیشن کو بھی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے، کیونکہ جیسے ہم نے ابتدائیہ میں کہا کہ یہاں پر کوئی ایسے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ کا وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو ہی وہاں پر چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہونا ہے۔ آپ کوئی اور کمپیٹنٹ آدمی جس کے اوپر نہ ٹریڈی بینچز کو اعتراض ہے اور آپ بھی اس کو چاہتے ہیں کہ سامنے آنا چاہیے اور اس کی پروفیشنل کیپیبلٹیز بھی اس جاب کو سوٹ کرتی ہیں، تو آپ ایسے نام کو پروپوز کر کے آگے اس معاملے کو پارلیمنٹری بزنس کو آگے چلنے دیں، کیونکہ یہاں پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو پارلیمنٹری کمیٹیز جو ایک پارلیمنٹ کا بہت اہم ادارہ ہے، جو آپ کے پارلیمنٹری کمیٹیز کا سسٹم ہوتا ہے، کیونکہ وہی سب لیجسلیشن کو پہلے ڈیبیٹ کرتا ہے اور اس کو فلور آف دا ہاؤس پہ لے کے جانے کے لیے اپروو کرتا ہے، تو ان کو بھی آپ نے اس کو ہاسٹیج بنا رکھا ہے، کیونکہ پی ایم ایل این نے بالکل کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ جب تک شہباز شریف کو آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بناتے، ہم اپنی جو نامینیشنز ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز کے لیے ان کو بھی وڈرا کر لیں گے اور ان کمیٹیز کو قائم نہیں ہونے دیں گے۔ دوسرے الفاظ میں تو آپ پارلیمنٹری بزنس کو ہاسٹیج نہ بنائیں، آپ بھی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائیں۔ حکومت کو چاہیے کہ یہ کام جو ہے اوور سائٹ کا اپوزیشن کے پاس ہی رہنے دے۔ اگر حکومت اس کو اپنے پاس رکھتی ہے تو ہمیشہ سے اس چیز کا وہ اندیشہ رہے گا کہ حکومت یا تو وچھنٹ کری اگر اپوزیشن کے پیچھے جا رہی ہے، یا وہ اپنا جو اپنی ریگولیرٹیز ہیں ان کو کور اپ کر رہی ہے۔ اس سے انحراف کرنے کی کوئی اصل میں گنجائش نہیں ہے۔ میں بس یہ وضاحت کرتا چلوں کہ کپتان پیپلز پارٹی نے خود سے کہا ہے کہ جی ہم نے اس عہدے کو ٹرن ڈاؤن کیا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کی یہ سیاسی میچورٹی کے طور پہ یہ اس کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہم نے ہی جو کنونشن سیٹ کیا تھا چودھری نثار صاحب کو یہ عہدہ دیتے ہوئے جس کا آپ نے ابھی حوالہ دیا ہے، اس کو ساتھ لے کے چل کے ہم اس پوسٹ کو نہ صرف ریفیوز کرتے ہیں، ریکمینڈ بھی کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو بننا چاہیے چیئرمین پی اے سی۔ تو باقر صاحب مختصراً سر یہ آپ کو لگتا ہے یہ سیاسی میچورٹی ہے؟ نہیں، سیاسی میچورٹی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کام جو اپوزیشن کے کنسنسس کے ساتھ کر دیا میڈیا مشروط کہ آپ جا کے، کیونکہ پی ایم ایل این کا رائٹ ہے، ان کے پاس لیڈر آف دا اپوزیشن کا سلاٹ ہے، یہ پی ایم ایل این کے لیے ہے ڈیسائیڈ کرنا۔ اور جو چیز میں نے کہا نا کہ پی ایم ایل این کو بھی اس پہ فلیکسیبلٹی دکھانا چاہیے اور باقی جو آپ کا کمیٹیز کا سسٹم ہے اس کو اس کا ہاسٹیج نہیں بنانا چاہیے کہ جناب جب تک یہ ریزالو نہیں ہوتا ہم کمیٹیز نہیں بننے دیتے۔ تو پیپلز پارٹی اگر اس اپرچونٹی کو اپنے پاس لے لیتی تو یہ نیگیٹولی ریفلیکٹ کرتی۔ وہ بلاول کو چیئرمین بنا سکتے تھے کیونکہ گورنمنٹ کے بھی اراکین اس کمیٹی میں ہیں اور پیپلز پارٹی کے اراکین مل کے میرے خیال میں بلاول کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنا سکتے تھے، اور وہ جو آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ جو اپوزیشن سے ہے وہ بھی پوری ہو جاتی۔ لیکن جو اپوزیشن کا وہ اتفاق ہے یا یونٹی ہے جو پہلے سے ہی پیپلز پارٹی کے ایکشنز کی وجہ سے کافی حد تک انڈرمائن ہوئی تھی، پھر مزید انڈرمائن ہو جاتی۔ پچھلے 5 سال میں جو پیپلز پارٹی نہیں کر پائی پی اے سی سے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگلے 5 سال بھی وہ کیا کر پائے گی۔ شاید اس کو مسلم لیگ نواز کے دائرے میں ہی چاہیے۔ اگلے حصے میں کچھ معاشی معاملات پر بھی بات کریں گے، رہیے گا ہمارے ساتھ۔
ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کریں گے اس حصے میں کچھ معاشی معاملات کی. IMF کی ڈیلیگیشن پاکستان کا دورہ کر رہی ہے اور اداروں کے نمائندوں سے اہم ملاقاتیں کر رہی ہے. دوسری طرف حزب اختلاف نے یہ اعتراض کیا ہے کہ ان معاملات کو پوشیدہ نہ رکھیں, اس میں شفافیت لائیں, ہمیں بتائیں کہ کن شرائط و ضوابط کے مطابق پاکستان اپنے یہ ایک 13واں پیکیج کرنے کو جا رہا ہے IMF سے. جناب باقر صاحب, یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے سر. یہ ایک طرف اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی اس میں ٹرانسپیرنسی لانی چاہیے, لیکن اگر سر ہم اس ایشو کو ایک جگہ پارک کر دیں, جناب 1988 کے بعد سے ہم 12 بار IMF سے ہم گئے ہیں, انجیکشنز کے متلاشی ہم رہے ہیں, جبکہ ہندوستان ایک بار گیا ہے. خطے میں بھی جو باقی ممالک ہیں, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, سری لنکا ہو, 3 سے زیادہ بار نہیں گئے. پاکستان کو ایک ڈیپینڈنسی ہے سر, فورن انجیکشنز کی ڈیپینڈنسی ہے, اور اس وجہ سے کیونکہ آپ کو بار بار یہ بیل آؤٹ ملتا جاتا ہے, کیونکہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے یا کیونکہ آپ بڑے اتنے ہیں, آپ کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہے, مختلف بنیادیں ہیں سر جس کے پریمس پہ وہ آپ کو یہ انجیکشن دیتے ہیں. پاکستان پھر اپنے ڈومیسٹک وسائل کو موبلائز نہیں کرتا, وہ اپنے طور پہ کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں دیتا, وہ ایکسپورٹس کو انسینٹیوائز نہیں کرتا. کیونکہ IMF کھڑا ہوتا ہے سر آپ کو بچانے کے لیے. ہم اس سوچ سے سر کب مقابلہ کریں گے؟ اور یہ میں اس گورنمنٹ کو نہیں قصوروار ٹھہراتا, میں زرداری صاحب اور میاں صاحب کو بھی نہیں قصوروار ٹھہراتا, کیونکہ وہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں تو جو پہلا بحران ہوتا ہے, جو پہلا کرائسس ہوتا ہے, وہ بیلنس آف پیمنٹس کا ہوتا ہے, اور اتنا سنگین ہوتا ہے, اتنا سنجیدہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ کرنا پڑتا ہے. لیکن کیا اگلی حکومت کو بھی یہ کرنا پڑے گا؟ اسد, یہ تھوڑا سا ایک ہمارا جسے کہتے ہیں کلچر بن چکا ہے, جس طرح آپ نے پورا ایک بیک گراؤنڈ ایکسپلین کیا ہے ابھی, کہ ہم جب بھی اس کو ایک ویسے تو IMF کو کہا جاتا ہے نا کہ لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے, کہ جگہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا تو آپ IMF کے پاس چلے جائیں. ہم نے انفارچونیٹلی اس کو لینڈر آف دا فرسٹ ریزورٹ بنا لیا ہے کہ ہم حکومت میں آتے جائیں گے تو پہلا کام ہے, چونکہ ہم نے ایک فائنینشیل کرائسس انہیرٹ کیا ہے, ہم پہلے چلے جائیں گے. اب وجہ یہاں پر یہ جو مجھے ابھی کچھ یہ سارے اس کو فالو کر کے سمجھ آتی ہے کہ جب IMF سے ہم لون لیتے ہیں تو جو ہمارے جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں, جن میں ہمارا یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس کا جو, اور یہ دوسرے طریقے سے الفاظ میں آپ کہیں ریونیو جنریشن سسٹم, وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کے پبلک سیکٹر اینٹیٹیز لاس میں جا رہی ہیں, آپ کا جو ایک سرکولر ڈیٹ ہے وہ آپ کے کافی زیادہ پیسے کھا جاتا ہے, آپ کسی طرح ریکوریز ٹھیک نہیں ہے. یہ وہ تمام مسائل ہیں جن کی وجہ سے آپ ایک اکنامک کرائسس تشکیل پاتا ہے اور اس میں آپ داخل ہو جاتے ہیں. لیکن اب جب آپ کو ایک دفعہ پیسے مل جاتے ہیں, آپ کی جیب میں پیسے آ جاتے ہیں اور آپ کا یہ فسکل کرائسس ایورٹ ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد جا کے آپ بالکل سکون کی سانس لے لیتے ہیں. آپ نے جو فائنینشیل ڈسپلن امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے پھر آپ اس کو بھول جاتے ہیں کہ آپ نے جا کے, جو ہم پہلے بھی اس پروگرام میں بات کر چکے ہیں, جو بیلٹ ٹائٹننگ کرنی ہوتی ہے آپ پھر اس پہ توجہ نہیں دیتے. وہ اس وجہ سے نہیں دیتے کہ اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہوتی ہے. آپ کی حکومت اگر وہ آپ سارے اقدامات کریں تو انپاپولر ہو جائے گی. آپ نے ایک شارٹ سائٹڈ گول رکھا ہوتا ہے کہ اپنی جو پاپولیرٹی گراف ہے اس کو نیچے نہیں جانے دینا. اگر جا بھی رہا ہو تو آپ اپنے دل میں آپ نے ایک تسلی رکھی ہوتی ہے کہ جناب میں نے اگر یہ دیکھیں, اگر یہ میں قیمتیں کو جیسے روپے کی قیمت نہیں گرنے دے رہا جو پچھلی حکومت نے کیا, یا ہم ٹیکس ریونیو جنریشن نہیں بہتر کر رہے, جی لوگ مجھ سے خوش ہیں کیونکہ لوگوں کو ایک ریلیف مل رہا ہے. لیکن ہم اس چیز کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ آئندہ اس ملک کو ہی ایک قرضہ چکانا ہے, اس تکلیف سے اس ملک کو ہی گزرنا ہے, ہم لوگوں نے ہی اس تکلیف کو برداشت کرنا ہے. لیکن دماغ میں ہمارے یہ سکون ہوتا ہے کہ جناب اس وقت اگر ہم نہ ہوئے تو کوئی اور ہوگا, تو اس کو اس کی کاسٹ برداشت کرنا پڑے گی. جب بھی ریاست نے فیصلہ کیا ہے کسی بھی فرد کو یا کسی بھی ادارے کو اسٹریٹجک ایسٹ رکھنا, تو زیادہ تر ہمیں نقصان ہی ہوا ہے جناب. نہیں, وہ تو نقصان کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ حکومت, جو میں ابھی ان کی رپورٹس پڑھ رہا تھا اور ان کے بیانات پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم چند مہینوں میں ہی ان کا اکنامک ٹرن اراؤنڈ لے آئیں گے. وہ مجھے پاسبل نظر نہیں آتا. اگر آپ نے ایٹ دا بیسٹ بھی پرفارم کیا تو ان کے لاسز کو آپ کرٹیل کر سکیں گے.
یہ ملک زیادہ دیر ان کے لاسز کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ جن تمام اداروں کا آپ نے نام لیا نا, پی آئی اے, ریلوے, اسٹیل ملز, نیشنل ہائی وے اتھارٹی, سی اے, یہ وہ لسٹ ہے جو ہم نے اب آئی ایم ایف کو دی ہے کہ ہم ان کو پرائیویٹائز نہیں کریں گے. دوسری طرف شاید جو کچھ بہتر صورتحال میں ادارے تھے وہ ہم ان کو سیل کرنے پہ تیار ہو گئے, لیکن ہمیں اس چیز کو بہرحال ایک سٹیج پہ آ کے اس کو ایڈریس کرنا ہے. دوسرا پاور سیکٹر ہے, اس کے اوپر کافی لے دے ہوئی ہے, کیونکہ اس میں آپ کے ایک تو جو جسے کہتے ہیں سرکولر ڈیٹ دوبارہ سے اتنا بڑا ہو چکا ہے, اس کو ریزالو کرنا ہے, آپ کے لائن لاسز ہیں, آپ کے دیگر مسائل ہیں. اب جو نیا اس میں ایسپیکٹ آیا ہے وہ ہے جو سی پیک کے انڈر انرجی پروجیکٹس تھے, ابھی اس کے اوپر بھی کلیئرٹی نہیں, کیونکہ سی پیک کو اتنا نان ٹرانسپیرنٹلی چلایا گیا کہ ابھی بھی جو فگرز دیے گئے ہیں آئی ایم ایف کو اور جو چائنیز فگرز ہیں ان میں یہ جو اخراجات کا جو انرجی پروجیکٹ جو تقریباً 22 کے قریب ہیں, کچھ ہو چکے ہیں اور کچھ پائپ لائن میں, ان میں تقریباً $9 بلین کا ڈسکرپنسی آ رہی ہے. تو جب تک ہم اس سی پیک کو ٹرانسپیرنٹلی نہیں آگے لے کے جائیں گے تو میرے خیال میں یہ ایک ایشو بھی رہے گا. اور اگر دیکھیں یہ اس چیز کی پی ٹی آئی جو ایز اپوزیشن پارٹی کافی بات کیا کرتی تھی, لیکن یہاں آ کے اب جب پرائم منسٹر چائنا گئے ہیں تو اس کے بعد جو اس وقت وہاں پہ جو ان کا اعلامیہ ان کے وزٹ کے بعد ایشو ہوا ہے اس میں انہوں نے انہی پاور پروجیکٹس کو انڈورس کیا ہے. تو یہ ایک دوسرا ایریا ہے جہاں پر حکومت کو ایڈریس کرنے کی ضرورت پڑے گی. پاور سیکٹر کے حوالے سے بھی باقر صاحب آپ نے ابھی اس کا حوالہ دیا ہے. آئی ایم ایف کے جو نمائندے ہیں وہ رپورٹڈلی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مجموعی قرضہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا پاکستان کا, اس کو بھی کم کرنا چاہیے. اور یہ بھی بات ہم سنتے آ رہے ہیں پچھلے 5-8 سال سے. اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں جناب؟ جناب اس کا جو مجموعی قرضہ ہے آپ کا, اس کا تو ایک یہ جو سب کو آسان حل نظر آتا ہے کہ آپ نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. اب ایکسپورٹس کو آپ نے کس طرح سے بڑھانا ہے, آپ یا تو اپنی پروڈکٹس کو بہتر کریں اور ان کو مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو کریں. اگر آپ کے جو ادھر انفراسٹرکچرل ایشوز ہیں جس طرح بجلی ہے یا دیگر مسائل ہیں, آپ کا بزنس انوائرمنٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا, آپ کی ایکسپورٹس کبھی بھی نہیں بڑھ سکتی. آپ اس کو آبجیکٹو تو ہر حکومت کا ہوتا ہے کہ جناب ہم نے اتنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے, اتنی کرنی ہے. ابھی معمولی سا کوئی مارجنل کچھ پچھلے دنوں میں, کیونکہ آپ نے جب روپی اپنا ڈیپریشیٹ کیا تقریباً 25% آپ پچھلے دسمبر سے آج تک ڈیپریشیٹ کر چکے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کا مارجنل آپ کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. لیکن آپ نے کوئی اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے آپ کو بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے. آپ کو اپنی پروڈکٹس کو ایک تو اٹریکٹیو بنانا ہوگا, آپ نے ان میں جسے کہتے ہیں نا کہ ان کو پروڈکٹس کو ریفائن کرنا ہے, وہ بہتر پروڈکٹس کو لانا ہے جو انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکے. اس کے علاوہ آپ نے ان کی کاسٹ کو مینیجیبل رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کی چیز اتنی مہنگی ہو جائے کہ لوگ اس سستا آلٹرنیٹو پکڑنا شروع کر دیں. تو جب تک آپ اس کو نہیں کریں گے یہ بھی ایک آپ کے اوپر بوجھ رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ اسد جو چیز جو میرے خیال میں امپورٹنٹ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس پہ بھی یہ اپنا کافی توجہ دے, اور جو الیکٹرکسٹی کے اور گیس کے ہیں یہ ان کو کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا کہ جناب ان کی جو ریکوریز ہیں, جو ان کے آپریشنل لاسز ہیں ان کو بھی کرے, ورنہ آپ کشکول کبھی آئی ایم ایف کے پاس لے کے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا آئی ایم ایف کے ساتھ ساتھ ان کا ایک پیرالل نیگوسیشنز چائنا کے ساتھ بھی چل رہی ہیں. اب یہ اس امید پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جب ان کا جو 12 بلین کے ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں کہ چائنا کچھ پیسے دے دے گا تو ہم شاید سیف زون میں آ جائیں گے, بلکہ جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب کی آپ ہمت کو داد دیں کہ ابھی چائنیز پیکج کلیئر نہیں بھی تھا تو انہوں نے آ کے یہاں پر جو وزٹ کے کرٹکس کو چپ کرانے کے لیے علن اعلان کہہ دیا کہ جناب ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ایورٹ ہو گیا, کہ کیونکہ سعودی عرب کے $6 بلین جو وعدہ ہے, جن میں سے کہا جا رہا ہے کہ 1 بلین اگلے چند دنوں میں آئے گا, پہلا $1 بلین, تو وہ اور چائنیز کی ابھی نیگوشیٹ ہو رہا ہے جو آپ کا جتنا بھی پلان ہے. تو اس کے باوجود بھی ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے آ کے پریس کانفرنس میں کہا دی کہ ہمارا کرائسس ایورٹ ہو گیا, ہم دوسروں کی نیت پہ جا رہے ہیں. جب تک تسلی دے رہے تھے باقر صاحب, آپ نے جس طرح کہا کہ وہ کرٹکس کو ذرا خاموش کرنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ سر آپ کو تسلی دے, ہم بھی ان کرائسس کے واقف ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان سے مقابلہ کریں, ان کا حل کریں, ان کو درست کریں. نہیں, کرٹکس کو خاموش کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کی میری کل بھی سٹاک مارکیٹ میں کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی, اتنی زیادہ وہاں پہ انسرٹینٹی ہے کیونکہ صبح ایک بیان دیتے ہیں, شام کو ایک بیان دیتے ہیں. اگر ابھی جو جسٹ ایک فائنل پہ پوائنٹ ٹچ کرتا ہے جب کہ وہاں پر ابھی جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں,
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں چائنیز جو ہے وہ شاید ہم سے امپورٹس اپنی بہتر کریں گے، ٹریڈ بیلنس بہتر بڑھائیں گے. بھائی جو بھی ہم نے جو بھی اس پوائنٹ ایک پہلے بھی ریز کیا تھا کہ ہمارے پاس ٹریڈ سرپلس ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بہتر کر بھی دیتے ہیں تو کہاں سے ہم ان کو بھیجیں گے؟ اصلاحات کی بات کرنی ہے، وہ اتنا آپ کو پتہ ہے ایک بہت طویل فہرست ہے، اس پر بات کریں گے اگلے حصے میں. رہیے گا ہمارے ساتھ. دو رائے بات کریں گے. پہلی بار پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک پوری طور پہ نظام لایا گیا ہے ایوننگ کورٹس کا. یہ عدالتیں شام کو فنکشن کریں گی اور فی الحال فیملی کیسز سنیں گی. ویسٹ پاکستان کا جو فیملی کا قانون ہے 1964 کا، اس کے تحت یہ کام کر رہی ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انوار الحق صاحب نے اس نظام کا افتتاح کیا اور ساتھ میں چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار صاحب نے بھی ان کو کنگریچولیٹ کیا. جناب باقر صاحب، اس کے کوئی ایک دو فوائد بتائے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس کو ڈبل شفٹ کریں، بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی یہ تو آپ کو ڈبل شفٹ کا جو نظام ہے ہسپتالوں پہ بھی لاگو کرنا چاہیے اور بھی اداروں پہ لاگو کرنا چاہیے. اور ساتھ میں آپ کو پتہ ہے سر، فیملی کیسز جو ہوتے ہیں وہ ایک سینسٹیو نیچر کے ہوتے ہیں، سینسٹیو نوعیت کے ہوتے ہیں، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ عام جو عدالتی کام ہے اس سے آپ سیپریٹ رکھیں اور یہ جو تمام چیزیں اس کو ایوننگ کورٹس کے دائرے میں لائیں. لیکن ساتھ میں جناب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ تمام عدالتی نظام میں تاخیر کا کتنا زیادہ مسئلہ ہو گیا ہے. یہ ایک اچھا قدم ہے، درست قدم ہے، لیکن ابھی بھی سفر بہت زیادہ لمبا دیکھنے کو مل رہا ہے. اسد، آپ نے یہ جو کہا نا کہ سفر ابھی بہت لمبا ہے، بالکل آپ نے ٹھیک طور پہ کہا کہ اگرچہ ان عدالتوں کا سکوپ بڑا لیمیٹڈ رکھا گیا ہے کہ فیملی کے ایشوز کو اور جو بچوں کے حوالگی کے مسائل ہیں ان کو یہ کورٹس دیکھیں گی، لیکن بہرحال ایک قدم ہے کہ آپ کا کیس کا بیک لاگ جو آپ کے کیسز پڑے ہیں ان کی تھوڑی سی سپیڈ بہتر ہو جائے گی. تو یہ ایک یقیناً ایک چھوٹا قدم ہے، لیکن ساتھ ساتھ ویلکم بھی ہے. مگر ہمیں اس پرابلم کو جو اس کا جو پورا ایک کانٹیکسٹ ہے اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک پورا اتنا بڑا بیک لاگ بن گیا ہے. کیونکہ ایک فگر کے مطابق آپ بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ کا لیگل بیک گراؤنڈ ہے، لیکن 2 ملین کیسز کا جو کہتے ہیں بیک لاگ ہے، اور ہر جج کا اگر آپ وہ اس کے ریشو نکالیں تو تقریباً 2600 کیسز ہر جج کے پاس پڑے ہیں. تو آپ کو یہ ایک بہت بڑی ایک ایفرٹ کی چاہیے تاکہ اس مسئلے کو ایڈریس کیا جائے. یہاں پر جیسے آپ نے خود ہی ابھی فرمایا کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس طرح کی ایوننگ کورٹس یا اسپیشل کورٹس جو ہے ایک علیحدہ سے ایکسٹرا ٹائم میں شروع کی جا رہی ہیں تاکہ اس مسئلے کو کسی ایک زاویے کو اس کو ایڈریس کیا جائے. تو یہاں پر ایک کنسرٹڈ ایک ایفرٹ کی ضرورت ہے. اب اس ایفرٹ کے لیے اب آپ کو اس کے مختلف جہتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کو جوڈیشل ریفارمز پہ کام کرنا ہے، جس میں آپ نے وہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ایڈجرمنٹ کا ایک یہاں کلچر ہے جس میں آپ کے وکیل جو وکلاء بھی ہیں ان کا بھی اپنے رویے درست کرنے ہیں، آپ نے پروزیکیوشن بہتر کرنی ہے، آپ کے جو آؤٹ ڈیٹڈ سول اور کرمنل پروسیجرز ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے، آپ کے جو کورٹ کے پروسیجرز ہیں وہ بھی کرانے ہو چکے ہیں ان کو بہتر کرنا ہے، آٹومیشن لانی ہے. یہ صرف چند گھنٹے ورکنگ بڑھا دینے سے یا کچھ مزید ججز کو تعینات کر دینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ مسئلہ کافی اور ایک اور بڑا ایشو ہے جناب، وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کے تہہ تک آپ کو پہنچنا چاہیے کیونکہ یہ پیچیدہ مسئلہ ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں بھی، حالانکہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو قدم ہے یہ اچھا قدم ہے، درست قدم ہے، ماضی میں بھی آپ دیکھیں جناب تو یہی سوچ تھی کہ آپ مختلف عدالتیں بنائیں. ابھی آپ اپنا سسٹم دیکھ لیں، اس میں بینکنگ کورٹ بھی ہے، اس میں احتساب کورٹ بھی ہے، اب تو 21ویں ترمیم کے بعد آپ کی یہ فوجی عدالتیں بھی شروع ہو گئی ہیں. کئی آپ کے اس طرح اسپیشلسٹ عدالتیں ہیں جو صرف اسپیشلسٹ کیسز سنتے ہیں اور ایک ہی قانونی دائرے میں فنکشن کرتے ہیں، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہو پایا. مسئلہ کیوں نہیں حل ہو پایا؟ کیونکہ جو کیسز کا انسٹیٹیوشن ہے، یعنی جب یہ کیسز دائر ہوتے ہیں اس کو کسی نے ابھی تک روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ افتخار چودھری صاحب، اور میں ویسے سمجھتا ہوں کہ یہ بھی قدم درست تھا
ह्यूमन राइट्स सेल कायम करने के बाद, अदालत उज़्मा में ह्यूमन राइट्स सेल कायम करने के बाद तो हज़ारों और केसेस आए हैं, उसमें और एक तरह का इजाफा हुआ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि इंसानी हुकूक पर उस तरह तवज्जो नहीं दी जा रही थी जिस तरह दी जानी चाहिए। बात ये बाकिर साहब कि इस केस के इंस्टीट्यूशन को किस तरह रोका जाए। वो रोका जाता है जब आप आर्बिट्रेशन पे फोकस करते हैं, यानी अदालत से पहले ही, अदालत में केस पहुंचने से पहले, मामला पहुंचने से पहले आप इसको किसी तरह से हल करने की कोशिश करते हैं। और आर्बिट्रेशन, लाइसेंस्ड आर्बिट्रेशन, यानी जो आदमी होता है वो प्रैक्टिशनर होता है, वो स्पेशलिस्ट होता है। आपने क्या किया पिछली हुकूमत में कि आप वापस जिरगाओं के ऊपर कानून साजी करना शुरू हो गए। जिरगों के खिलाफ ही तो आपने सर ये सारा अदालती निज़ाम खड़ा किया है। अगर आपने वाकई जिरगा और पंचायतों पे अपनी कौम को उनके सपोर्ट करना था तो आप इन अदालतों को क्यों इतनी अहमियत देते हैं। तो एक तो ये बात सर। दूसरी बात ये है कि जो आपका इतना ज़्यादा लिटिगेशन है वो सब का सब ज़मीन से ताल्लुक़ रखता है, ज़मीन के झगड़े होते हैं, सक्सेशन के झगड़े होते हैं। उसमें भी आपको अदालतों से हट के कहीं और भी हल अपने तलाश करने चाहिए, चाहे वो टाइटल की कंप्यूटराइजेशन हो, चाहे वो सक्सेशन सर्टिफिकेट्स को नादरा के ज़रिए करना हो। वो भी एक पिछले अटॉर्नी जनरल साहब ने करने की कोशिश की थी कि सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको नादरा की तरफ से आए या फैमिली ट्री की तरफ से आए, वगैरह वगैरह। तो ये वो बुनियादी मसले हैं, चाहे वो लैंड से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन से ताल्लुक़ रखते हों। आप अपने अगर फोरा भी देखें तो पहले चलें, अगर आप क्रिमिनल की बात करें सर, फौजदारी के केसेस की बात करें, आप पहले आप मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, उसके बाद ऊपर आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के पास जाते हैं, उसके बाद आप हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट के बाद अदालत उज़्मा है, अदालत उज़्मा के बाद रिव्यू है। और ये बीच में हमने उसकी बात नहीं की कि उसके बीच में कितने ज़्यादा रिव्यूज़ होते हैं या रिमांड्स होते हैं। तो इतने ज़्यादा जब फोरा भी होते हैं आपके सर, तो उसका मतलब ये होता है, जिस तरह चीफ जस्टिस हमारे जवाद ख्वाजा साहब ने जब इसका सर्वे किया था तो उन्होंने ये देखा कि 25 साल आपके लगते हैं ऑन एवरेज इंस्टीट्यूशन से डिस्पोजल तक। तो बहुत ऐसे इस्लाहात हैं जिनको आपको करना चाहिए, जिनकी अशद ज़रूरत है। आपने बिल्कुल ये जो लेंथ है इसकी तरफ अच्छा इशारा किया। और मुझे वो एक एग्जांपल याद आती है कि 2 भाई एक्विट हुए सुप्रीम कोर्ट से और पता चला कि वो 1 साल पहले ही एग्जीक्यूट हो चुके थे। तो ये मेरे ख्याल में हमें एक, जैसे मैंने पहले भी बात की ना, एक होलिस्टिक एफर्ट की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि जजेस बढ़ा देंगे या कोर्ट्स का वर्किंग आवर्स बढ़ा देंगे, उससे ये सारे का सारा मसला हल हो जाएगा, ये ऐसे नहीं है। यहाँ पर तमाम जो इदारे हैं या जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो प्रोसिक्यूशन है, चाहे आपका लीगल साइड है यानी कि लॉयर्स हैं, जुडिशरी है, इन सबको मिलके इसकी तरफ तवज्जो देनी है। और जो हुकूमत की यहाँ जिम्मेदारी है कि वो लेजिस्लेट करे और जो आपके आउटडेटेड कोर्ट के प्रोसीजर्स हैं और लॉज हैं उनको अपडेट करें। जनाब, उम्मीद है कि इस्लाहात जल्द से जल्द किए जाएं, क्योंकि आपका जो अदालती निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर का सामना कर रहा है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर सज्जाद को अपनी राय से भी आगाह कीजिए सोशल मीडिया के ज़रिए, और इजाज़त दें कल तक। खुदा हाफिज़।